میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حکم کو اس نے کیسے پورا کیا. سب نے سجدہ کر لیا آدم علیہ السلام کو، ابلیس نے انکار کر دیا اور یہ کہا انا خیر منہ، آپ میرے ساتھ معاملہ وہ کیجئے جس کا میں اہل ہوں. سارا جھگڑا ہی اس پر ہے، سارا جھگڑا ہی اسی پر ہے کہ ہر شخص وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے. جھگڑا ہی سارا اسی کا ہے. سب سے پہلی محرومی ابلیس کی جو محرومی ہوئی ہے اس کی اصل بنیاد یہی ہے، انزلونی فی منزلی، مجھے میرے مقام پر رکھا جائے. یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کہ مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا امتحان ہے جو اللہ نے فرشتوں کا لیا. اللہ نے فرشتوں کا لیا ہے کہ اب تک کے قرب سے، اب تک کی عبادت سے اطاعت پر کتنے آ گئے. یہ اطاعت کا امتحان تھا، یہ اطاعت کا سخت امتحان تھا. اگر امر ہوتا اپنی ذات کو سجدہ کرانے کا تو اس کے تو عادی تھے، اس کے تو سب عادی تھے، کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا. یہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے نائے کو، بظاہر حقیر ہیں، اس لیے کہ مٹی سے بنے ہیں، ادھر رفعت ہے اور نورانیت ہے، ادھر مٹی ہے اور سیاہی ہے. لیکن حیثیت اللہ کے امر کی ہے، حیثیت اللہ کے امر کی ہے. اگر اللہ تعالی حکم دیتے مجھے سجدہ کرو، اگر اللہ حکم دیتے مجھے سجدہ کرو، پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ہاں کر لیں گے. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے اوامر معمول کے مطابق آئیں ان کا پورا کرنا اطاعت کا کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام معمول کے خلاف آئیں، ان کا پورا کرنا طبیعت کے خلاف، یہ امتحان ہے. چنانچہ اس امر کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ اپنی تنہائی کو برداشت نہیں کرتا. وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں جس خیر سے محروم ہوا ہوں میں آدم اور اولاد آدم کو اس خیر سے محروم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. یہ ایک بات ہے. مجھے یہاں سے نکالا گیا ہے، میں یہاں آپ کو بھی نہیں رہنے دوں گا. آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے. ابلیس نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ مجھے نکال دیا گیا ہے تو چلو میں ایک طرف ہو جاؤں. نہیں، مجھے جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا ہے، مجھے جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا ہے، میں اپنے نکالے جانے کا انتقام انہی سے لوں گا. عجیب بات ہے اگر غور کیا جائے. میں اپنے نکالے جانے کا انتقام انہی سے لوں گا. اور یہ کہہ کر انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کے لیے انتہائی خیر خواہ ہوں. میں پرانا ہوں، تم نئے ہو، تمہارا وجود نہیں تھا جب سے ہم ہیں. ہمیں جو تجربہ ہے، ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ہم تم سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اگر تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو ہماری بات مان لو. واقعی ہوتا یہ ہے کہ نیا آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ پرانا ہے، اسے تجربہ ہوگا. ادھر اللہ کا امر ہے لا تقربا هذه الشجرہ، سب کچھ تمہارے لیے ہے. عجیب بات ہے
جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جنت سے نکلنے سے پہلے ایک چیز کی ممانعت ہے، باقی سب چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ عجیب بات ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ اوامر ہے نہ نواہی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن نکلنے سے پہلے ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں سوائے اس درخت کے، لا تقربوا هذه الشجرة۔ خیال یہ ہوا کہ یہ پرانا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کی بات کا یقین کر لینا چاہیے، ہم تو نئے ہیں، ادھر اللہ کا امر، ادھر ایک پرانے آدمی کی، ایک پرانے کا مشورہ، ادھر اللہ کا امر، ادھر ایک پرانے کا مشورہ۔ خیر خواہ بن کر کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میری بات مان لو، اگر اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے۔ بقول حضرت کے کہ الٹا مشورہ دیا۔ حالات ایسے تھے کہ اس کا انجام دیکھ کر، ابلیس کا انجام دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی نکلنا پڑے ان نعمتوں سے، لہذا یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے اس درخت سے کھا لینا چاہیے۔ میں اس پہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ برد اللہ مضجعہ عجیب بات فرما گئے، فرماتے تھے جب اللہ کے اوامر، جب اللہ کے احکام کو دنیاوی مصالح کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے تو دین بے لذت ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگر مصالح کو پیسا جائے تو کھانے میں لذت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ان مصالح کا پیسنا، مصلحتوں کا پیسنا اور مصلحتوں کو کچلنا اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے، اسی میں دین کی لذت ہے۔ جس طرح مسالے کا پیسنا کھانے کو لذیذ بناتا ہے، لوگ مصلحت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، حالانکہ مسالے کو پیسا جاتا ہے، جتنا مسالہ پیسا جائے گا، باریک کیا جائے گا، اسی قدر کھانے میں لذت ہوگی۔ اگر مسالہ بغیر پیسے کھانے میں ڈالو گے، کھانے میں کوئی ذائقہ نہیں ہوگا۔ کھانے کی لذت مسالے کے پیسنے میں ہے۔ حضرت حکیم تھے، یہ فرمایا کہ لوگ دین کو چھوڑتے ہیں مسالے کی وجہ سے، حالانکہ مسالے کا پیسنا یہ جس طرح کھانے میں لذت پیدا کرے گا، اس طرح دین میں لذت اور کمال پیدا کرے گا۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے، یہ ہے امتحان۔ اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ کبھی آئے گا حکم حیثیت کے خلاف، کبھی آئے گا حکم حیثیت کے خلاف۔ جیسا حکم دیا گیا ابلیس کو، یہ اس کی حیثیت کے خلاف تھا، اس نے امر کو نہیں دیکھا، حیثیت کو دیکھا۔ دوسرا حکم اللہ لائیں گے اپنے اچھے جذبے کے خلاف، اچھے جذبے کے خلاف۔ حدیبیہ میں امر آیا کہ آپ کو یہاں سے واپس ہونا ہے، اللہ کا حکم ہے، تمام شرائط ان کی مانو، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اڑ گئے کہ کیوں ہم دب کر صلح کریں، کیوں نہ ہم عمرہ کریں، بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، سب آتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اڑے ہوئے تھے، جس کے پاس جاتے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کا جتنا مجموعہ حدیبیہ کے موقع تک آپ کے ساتھ تھا، حدیبیہ میں منافقین نہیں گئے تھے، منافقین حدیبیہ میں نہیں تھے، جتنا مجموعہ آپ کے ساتھ تھا ان کے درمیان ایک وحدت کلمہ، سب کی ایک بات، وہ ایسی چیز تھی کہ اگر کسی جذبے کی وجہ سے
کوئی شخص یہ کہتا کہ نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں، اور وہ کسی کے پاس جاتا اس کی رائے کو اپنی رائے کے ساتھ شامل کرنے کے لیے، تو وہ کہتا کہ نہیں عمر، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، یہ نہیں حکم کچھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلیے دیکھتے ہیں، ہم اکثریت میں ہو جائیں گے تو بات ہماری مان لی جائے گی۔ مسلمانوں میں، صحابہ میں، آپس میں اتنی اجتماعیت تھی، میرے نزدیک ساتھ کھانا، ساتھ بیٹھنا، ساتھ سونا، ساتھ چلنا، یہ کوئی اجتماعیت کا معیار نہیں ہے۔ میں عرض کروں، یہ تو اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اغیار کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں کہ دیکھنے والا نہیں سمجھ سکتا کہ یہ الگ الگ مذہب کے ہیں یا یہ الگ الگ خیال کے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اجتماعیت کیا ہے؟ اجتماعیت کیا ہے؟ اجتماعیت جسے کہتے ہیں کہ 100% مسلمان اگر ان کے کسی نفع کی چیز کو لا کر ان کے نبی کے امر کے خلاف پیش کی جائے تو اجتماعی طور پر لوگ اس کو رد کرتے ہیں۔ اسے مسلمان کی اجتماعیت کہتے ہیں، اسے اجتماعیت کہتے ہیں کہ اگر ان پر سخت حالات آ جائیں اور ان سخت حالات میں غیر انہیں اپنی طرف بلائیں تو یہ اتنا سخت جواب دیں جیسے جواب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مدینے والوں کی ناراضگی کے باوجود غسان بادشاہ کو جواب دیا تھا کہ اس کے خط کو تنور میں جلا کر یہ ثابت کیا کہ آئندہ اگر کبھی دعوت دینے کا ارادہ کیا ہمیں تو تمہاری دعوت کی ہمارے ہاں یہ حیثیت ہے کہ ہم تمہارے دعوت نامے کو جلا کر خاک کریں گے، کبھی تمہیں اس کا خیال بھی نہ آئے کہ ہم آئیں گے نہیں، لیکن تمہارے دعوت نامے کو اکرام کے طور پر بادشاہ کی طرف سے ہے حفاظت سے رکھیں گے۔ اس سے بھی مایوس ہو جاؤ کہ ہم تمہاری دعوت کو قبول کرنا تو کیا، ہم تمہارے دعوت نامے کی یوں توہین کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں استخلاص، اسے کہتے ہیں یکسوئی۔ پورے مدینے میں کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں تھا، غسان بادشاہ کے خط کی توہین کی ہے بتانے کے لیے کہ اگر ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لڑتے ہیں تو ہم سب کے سب تمہارے مقابلے میں ایک ہیں، ہم سب تمہارے مقابلے میں ایک ہیں۔ میں ایک عرض کر رہا تھا حضرت عمر کا جذبہ عمرہ کرنے کا، جس کے پاس جاتے وہ کہتا عمر اللہ کا امر یہی ہے، عمر اللہ کا حکم یہی ہے۔ جس کے پاس جاتے کہتے کہ کیوں ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا حق پر ہیں؟ حق کا تقاضا کیا ہے؟ حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو حکم دیا جا رہا پورا کرو۔ کیا عمرہ حق نہیں ہے؟ عبادت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ لیکن اس وقت کا امر کیا ہے؟ اس وقت کا حکم کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے پوری زندگی اعمال اور صدقات کیے، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے۔ خصوصی ایسی عبادت کو گناہ کہہ رہے ہیں جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی۔ جہاد، زکوٰۃ، روزہ، نماز دنیا کے جس کونے میں جا کے کر لو۔ طواف، حج ایسی عبادت ہے جو یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اعمال اور صدقات کیے، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جذبے کے خلاف حکم لا کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پورے مجموعے میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو نبی کے امر کے خلاف جذبہ رکھتا ہو؟ عجیب بات ہے، اس پورے مجموعے میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو نبی کے امر کے خلاف جذبہ رکھتا ہو؟ عورتوں میں یا مردوں میں؟ عورتوں کا بھی امتحان ہوتا تھا، اس لیے کہ وہاں اس دعوت کی نسبت پر فکر اور محنت میں مرد و عورت یکساں تھے۔ یہ تو دور نبوت میں کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امور دنیا میں تو عورتیں بہت پیچھے تھیں،
یہ تو اس زمانے کی جہالت ہے کہ مرد و عورت دنیاوی اعتبار سے برابر ہو کر چلیں، یہ زمانے کی جہالت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امور دنیا میں عورتوں کا کوئی دخل نہیں تھا، امور دنیا میں عورتوں کا کوئی دخل نہیں تھا، نہ خرچ کرنے میں نہ کمانے میں، نہ خرچ کرنے میں نہ کمانے میں، لیکن امور دین میں عورتوں کی ذمہ داری مردوں کی ذمہ داری سے کم، یا مردوں کی ذمہ داری عورتوں کی ذمہ داری سے کم نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سب سے اہم چیز یہ تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ اجتماعیت کیا ہے، جلسے میں جمع ہو جانا، کھانے پہ جمع ہو جانا، گشت میں ساتھ نکل جانا، مشورے میں ساتھ بیٹھ جانا، یہ اصل اجتماعیت نہیں ہے، بلکہ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ اگر کسی راستے سے غیر داخل ہونا چاہیں ان کی صفوں کو توڑنے کے لیے، تو ان کی وحدت کلمہ کہیں سے بھی گھسنے کا راستہ، کہیں سے بھی گھسنے کا راستہ نہ دیں۔ ابو سفیان آئے مدینہ منورہ، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، چاہتے تھے کہ صلح کی مدت میں توسیع ہو جائے۔ آپ نے ایک بات فرمائی صحابہ سے، صرف ایک بات فرمایا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں صلح کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے، اس کو ابو سفیان کو راضی کر کے اور مایوس کر کے بھیجنا ہے۔ آپ اندازہ کریں دونوں چیزیں کتنی متضاد ہیں، میری بات توجہ سننی پڑے گی، دونوں کتنی متضاد ہیں، راضی بھی کرنا ہے مایوس بھی کرنا ہے۔ مایوس کریں تو راضی کیسے کریں، اور راضی کریں گے تو مایوس کیسے کریں گے؟ اسے کچھ دینا پڑے گا راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا ابو سفیان آ رہے ہیں صلح کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے، اس کو مایوس کر کے بھیجنا ہے، اس کے ارادے میں۔ ابو سفیان ایک ایک کے پاس گئے، ایک ایک سے ملاقات کی، حضرت ابوبکر کے پاس گئے، ابو بکر یہ کام کرا دو اپنے نبی سے کہہ کر، نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے فرمایا صلح میں توسیع اللہ تعالیٰ اس کو بھی توڑے، اور اگر کوئی نئی صلح قائم ہو اللہ اس کو بھی توڑ دے۔ مایوس ہو کر عورتوں کے پاس گئے، ام حبیبہ کے پاس گئے، ہاں بیٹی ہے، بات اندر کے راستے سے کام کرو، عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، انہیں تیار کر لو، یہ شوہر کو تیار کر لیں گی۔ سنو یہ بات بھی ہے، ایک بڑا سبب محرومی کا، ایک بڑا سبب محرومی کا، خیر سے محرومی کا اپنے اعزاء اقارب بھی بنتے ہیں۔ دیکھو اگر تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہماری بات ماننی پڑے گی، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صحابہ کو اطاعت پر اٹھایا تھا، بھائی نے بھائی کے گلے پر چھری چلائی ہے، بیٹے نے باپ کے گلے پر چھری چلائی ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، ایسا اطاعت پر اٹھایا تھا، ایسا اطاعت پر اٹھایا تھا۔ یہ نہیں عبادات میں ہمارے ساتھ، معاملات میں ان کے ساتھ، بالکل نہیں، کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی۔ ہمیں اطاعت کا ایسا عادی بنایا گیا تھا کہ ساری طاقتیں ایک طرف آ جائیں، لیکن ساری قوم ایک طرف ہے، ساری قوم منتظر ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کی چاہت کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے۔ ایک طرف ساری قوم، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے کہ ساری قوم کو قتل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا سعد تم نے اللہ کے رسول کی حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اجتماعیت یہ نہیں ہے ہم ساتھ چلتے ہیں ساتھ رہتے ہیں، امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے امر کے مقابلے میں سب مجتمع ہو جائیں تو باطل کی مجال نہیں ہے کہ کہیں سے بھی داخل ہو سکے۔ جا کے عورت کا ذہن بنایا تم یہ کام کرا دو، اگر تم ایسا کر لو گی ہم تمہیں عورتوں کا سردار بنا دیں گے۔
میں نے اس وقت جواب دیا، بستر بھی لپیٹ دیا اپنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہیں، کہ کیا بات ہے تمہارا باپ بیٹھ رہا؟ کہ ہاں باپ مشرک ہے، ناپاک ہے، یہ اللہ کے نبی کا پاک بستر ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ ایک ایسی حکمت تھی کہ جس سے خود ذہنی طور پر آدمی سوچ لیتا ہے کہ جس کو میری ذات سے اتنی نفرت ہے اس کو میرے مطالبے سے کیا اتفاق ہوگا۔ میں نے یہ مثالیں صرف سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں کہ یہ سخت امتحانات ہوتے ہیں۔ یہ حکم آیا جذبے کے خلاف، حکم آئے گا جذبے کے خلاف۔ میں نے عرض کیا کہ حدیبیہ اچھے جذبے کے قربان کرنے کا موقع ہے حکم پر۔ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ لو فتح مبین، کہ تم نے ہمارے امر کو پورا کیا اپنے جذبے کے خلاف، تم نے ہمارے امر کو پورا کیا اپنے جذبے کے خلاف، ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا حالات کے خلاف۔ یہ سیدھی بات ہے، تم نے جذبے کو قربان کیا ہمارے حکم پر، ہم نے حکم دیا جذبے کے خلاف، تم نے حکم پورا کیا اپنے جذبے کے خلاف، ہم نے تمہیں فتح دی حالات کے خلاف۔ یہ تھی بات۔ تو ایک ہے بنیادی سبب یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے کبھی امر آئے گا معمول کے خلاف، ایک معمول چل رہا ہے، حکم آئے گا معمول کے خلاف، ایک معمول چلا آ رہا ہے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، صحابہ نے فوراً رخ پھیر لیا، یہ حکم آیا معمول کے خلاف۔ یہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، یا یہ بھی نہیں کہ چلو کوئی حرج نہیں، جن کا دل چاہے ادھر پڑھ لیں، جن کا دل چاہے ادھر پڑھ لیں۔ اختلاف سے بچنے کے لیے جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ امت کی اجتماعیت یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے کر لیں ہم ایسے کر لیں، امت کی اجتماعیت یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے کر لیں ہم ایسے کر لیں، امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ اپنے جذبے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے حکم پر سب جمع ہو جائیں۔